السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم اس محفل میں بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ حیران ہوں کا مطلب یہاں پر آپ لیجئے پریشان ہوں، اور دل اور جگر دونوں کا اس شعر میں تذکرہ ہے۔ اس کے پہلے مصرعے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا تذکرہ ہے، اور دوسرے میں ہے نوحہ گر۔ اب ہم ذرا ان کی وضاحت آپ کے لیے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ شعر سمجھنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ آسانی سے اس شعر کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل کے ساتھ اکثر شعراء، خاص طور پر غالب بھی، جگر کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ دل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مشہور یہ ہے کہ بھائی جو دل ہے وہ کسی محبوب کے لیے، محبوب کو دے دیا یا اس کے لیے پریشان ہے، یہ جگر کا ذکر کیوں ہے؟ تو وہ اس لیے ہے کہ شعراء اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت روئے، اور اتنا روئے کہ بعد میں ہمارے جو آنکھیں تھیں ان سے آنسوؤں کی بجائے یعنی پانی کی جگہ خون آنے لگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں خون جو بنانے والا عضو ہے وہ ہے جگر، تو وہ انہوں نے جگر کو بھی اس میں شامل کر لیا کہ جگر سے جو خون آتا ہے وہ آنکھوں کے راستے بہہ جاتا ہے، تو اس طرح جگر بھی تباہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے دل اور جگر دونوں پر کاری ضربیں لگ گئی ہیں، تو دونوں پر گریہ اور نوحہ اور رونا اور پیٹنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن میں اکیلا ایک وقت میں یہ دونوں کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر مجھ میں اتنی ہمت ہو تو میں ایک ماتم کرنے والا اپنے ساتھ رکھوں، اور وہ ہائے جگر کہتا جائے اور میں ہائے دل کہتا جاؤں، یا وہ ہائے دل کہے اور میں ہائے جگر کہوں، تو ہم دونوں مل کر اس کا نوحہ کر لیں، تو اس طرح دل اور جگر دونوں کے ماتم کا حق ادا ہو جائے گا۔ اصل میں ان کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ عشق میں دل اور جگر دونوں فنا ہو گئے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ بس ایک ان کا اسلوب بیان ہے مرزا غالب کا، جس نے شعر کی حیثیت کچھ سے کچھ بنا دی تھی۔ اب ذرا نوحہ گر کی ہم آپ کو وضاحت کرتے چلیں کہ نوحہ گر کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے عربوں میں یہ دستور تھا کہ گانے والوں کی طرح نوحہ کرنے والوں کی جماعتیں ہوتی تھیں، طائفے ہوتے تھے، جنہیں ماتم کے موقع پر بلا دیتے تھے، اور وہ ماتم کر کے گھر والوں کو خوب رلاتے تھے۔ کچھ مدت تک سنا ہے کہ ہندوستان میں بھی ایسی پیشہ ور ماتمی عورتیں تھیں، تو مرزا بھی کسی ایسی ہی امداد کے چاہتے تھے کہ بھائی دل و جگر دونوں کا ماتم بیک وقت ہو سکے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مرزا غالب کے زمانے تک ایسے لوگ موجود ہوں، تبھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر میرا مقدور یعنی اگر مجھ میں ہمت ہو، میری اتنی حیثیت ہو، تو میں اپنے ساتھ ایک نوحہ گر کو رکھوں تاکہ وہ ہم دونوں مل کر ایک دل کا ماتم کرنا شروع کر دے اور دوسرا جگر کا ماتم کرنا شروع کر دے۔ آئیے دوسرا شعر اس کا دیکھتے ہیں کہ چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں۔ کہتے یہ ہیں کہ اس میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں کہ جس کے ہم معنی کریں، تو ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو عاشق ہے وہ بیزار ہو کر گھر سے نکل آیا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ کسی صورت بھی چین نہیں پا رہا ہے، اور بے اختیار پکارا ہے کیا کروں، کدھر جاؤں۔ اور جہاں اس کو تسکین مل سکتی ہے وہ جگہ صرف اس کے محبوب کا گھر ہے، لیکن وہ اس ڈر کی وجہ سے اس کا نام نہیں لے رہا ہے۔ وہ ڈر کیا ہے اب آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور بس ایسے ہی پکار رہا ہے کہ کدھر کو جاؤں، کس طرف کا رخ کروں۔ اب رشک یہ ہے
کہ میں نے محبوب کا نام لے لیا تو دوسرا شخص بھی اس سے واقف ہو جائے گا۔ اب چونکہ غالب کی حیثیت ایسی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی یہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ پاگل ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے کسی کے عشق میں، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ بھائی ان کا ایک محبوب ہے تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا کہ جس کے لیے غالب جیسا شخص دیوانہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی اس راز سے واقف ہو جائے گا، اور انہیں یہ ڈر ہے کہ وہ محبوب کو تلاش کرے گا، اور چونکہ ان کا محبوب بہت حسین ہے تو وہ بھی محبوب پر عاشق ہو جائے گا اور ان کا رقیب بن جائے گا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے محبوب کا نام بھی نہیں لیتے، بس ہر ایک سے اپنی دیوانگی میں پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کدھر کو جاؤں، اور نام اس لیے نہیں لیتے کہ ابھی وجہ ہم آپ کو اس کی بتا چکے ہیں۔ شعر ہے اس کا تیسرا کہ جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، اے کاش جانتا نہ تیری راہ گزر کو میں۔ رقیب کے در پر کا مطلب ہے رقیب کے دروازے پر، اور راہ گزر کہتے ہیں راستے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ تیری آمد و رفت کے راستے سے میرا واقف ہو جانا بس غضب ہو گیا میرے لیے، ایک تباہی ہو گئی میری زندگی کی۔ وہ راستہ جو ہے وہ جو رقیب ہے اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے۔ رقیب ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک محبوب کے دو عاشق ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو رقیب سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب مجھے تو تیرے دیدار کا شوق ہے، اور میں تجھے وہاں دیکھنے کے لیے دن رات جاتا ہوں، 1000 مرتبہ جاتا ہوں، اور ہر مرتبہ مجھے رقیب کے گھر کا دروازہ دیکھنا پڑتا ہے، یعنی رقیب بھی ہو سکتا ہے ان کو دکھائی دیتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو یعنی جب تیرے دیدار شوق میں تیرے گھر کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے تیرے حسن کا، تیرے بالوں کا، تیرے گالوں کا، تیرے چہرے پر تل کا، اور جو کچھ بھی ایک حسین تصور سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اس کا گھر بھی اسی راستے پہ ہے اور وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ نہ دکھائی دے تو اس کا دروازہ کم از کم دکھائی دیتا ہے، تو بڑی کوفت ہوتی ہے، اور دل پر ایسی چھریاں چلتی ہیں کہ بس کیا بتائیں، بس یہ جی چاہتا ہے کہ خدا کچھ ایسا کر دے کہ خدا کچھ ایسا کر دیتا کہ مجھے تیرے گھر کے راستے کا علم ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ تیرا دیدار تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن تیرے دیدار میں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تیرے دیدار کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، چونکہ تیرا گھر رقیب کے گھر کے پاس سے گزر کر ہی آتا ہے، تو ہمیں رقیب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ شعر ہے کہ ہے کیا جو کس کے باندھیے میری بلا ڈرے، کیا جانتا نہیں ہوں تمہاری کمر کو میں۔ شعر میں بہت ہی ایک دلچسپ بات ہے جو ہم آپ کو ابھی آگے چل کر بتاتے ہیں۔ پہلے بھی شاید ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ شاعروں نے محبوب کا جو منہ ہے یا دہن کہہ لیجئے، اس کو چھوٹا ہونا اور اس کو تنگ ہونا حسن کی ایک وجہ قرار دیا ہے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جس محبوب کا منہ جو ہے وہ جتنا تنگ ہوگا وہ محبوب اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا، اتنا زیادہ حسین ہوگا۔ تو اسی طرح کمر کے نازک اور پتلے ہونے پر زور دیتے دیتے اسے بھی غائب کر دیا۔ اب محبوب غالب سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قتل کے لیے کمر کس لیے۔ کمر کسنا آپ جانتے ہیں کہ بھائی تیار ہو جانا کسی کام کے لیے پوری طرح، یعنی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب غالب محبوب کی اسی کمر کو جو شاعروں نے فرض کی ہوئی ہے مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی کمر ہے ہی نہیں جسے کس کے باندھیں گے، کیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے واقف نہیں ہوں؟ تو خواتین حضرات، یہ طویل غزل ہے، ابھی اس کے چند اشعار باقی ہیں، اگر ہم ان کی بھی شرح کرنے لگیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری کوئی ویڈیو بھی 10 منٹ سے زیادہ طویل نہ ہو۔ دوست بھی یہی کہتے ہیں، چنانچہ باقی اشعار کی شرح ہم آپ کی خدمت میں اس کے دوسرے حصے میں کل پیش کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔